فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم لخمسة عطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درغائے بستراز کلید کرم کشا منبر نور پر رونق افروز علماء اکرام ائمہ مساجد حاضرین بزم امام حسین علی مقام علیہ جدہ وعلیہ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کسی بھی گفت و شنید سے پہلے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عقیدتوں محبتوں انسیتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے جس طریقے سے میں آپ حضرات کو درود و سلام پڑھاؤں اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ ان کے آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آدھا پر شیدا سکر، وہ خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آج الحمدللہ جس نسبت سے ہم نے اس بزم کو سجایا ہے، الحمدللہ امام حسین علی مقام علی جدہ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے تو الحمدللہ ہم نے اس بزم نور کو سجایا ہی ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے بھی سماعت کیا، آج کی تاریخ بڑی عظیم تاریخ ہے جو اسلام کے ایک عظیم اللہ اکبر محسن حضرت خلیفۃ الدوم امیر المؤمنین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی المولا تبارک و تعالی عنہ سے بھی نسبت رکھتی ہے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ 3 روزہ پروگرام ہے جس میں انشاءاللہ شہادت شرکائے کربلا، رفقائے کربلا اور خصوصی طور پر امام حسین علی مقام علی جدہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت آپ کو سماعت کرنا ہے۔ وقت میں جتنی بھی گنجائش ہوگی انشاءاللہ میں شہادت پڑھوں گا، اور انشاءاللہ یہ شہادت
معتبر کتاب سے پڑھوں گا۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ تبری کے حوالے سے بھی انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس میں کوئی غلو کا پہلو نہیں ہے، اس میں کوئی منطق کا پہلو نہیں ہے۔ جو بھی روایات پیش ہے ہمارے اکابرین نے بڑی دیانتداری کے ساتھ وہ روایات بیان فرمائی ہے، اور انشاءاللہ آپ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہوں گے، زمین کے نیچے سے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اس بزم میں شرکت کرنے کے بعد شہادت امام حسین و رفقائے امام حسین کی شہادت سننے کے بعد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ صرف 10 دن کے ہم حسینی نہ بنے بلکہ زندگی کے اللہ اکبر ہر گوشے میں ہمیں اسلام، ہماری زندگی میں اسلام نظر آنا چاہیے، زندگی کا ہر لمحہ ہمارا اسلام کی تہذیب و تمدن کے مطابق گزرنا چاہیے، امام حسین علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کو سمجھ کر گزرنا چاہیے۔ واقعہ کربلا صرف بیان کر کر رخصت ہو جانے کے لیے نہیں اور سن کر رخصت ہو جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ واقعہ کربلا جو مورخین نے بڑی محنتوں کے ساتھ جمع کیا ہے وہ اس لیے ہے کہ نبی کی امت کا بکھرا ہوا شیرازہ سنبھل جائے۔ سبحان اللہ۔ جب امت پریشانی کے عالم میں دوچار ہو تو اسے کربلا یاد آ جائے تو وہ اس کی غم کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کربلا یاد کرنے کے عوض میں اس کا غم کافور ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ محسوس کرے کہ مصیبت صرف ہم پر ہی نہیں آئی ہے بحیثیت مسلم، بلکہ اللہ اکبر ہمارے اکابرین نے اللہ اکبر جو ہے عہد رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اللہ اکبر مصیبتوں کا سامنا کرتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ اکبر پریشانیوں کا سامنا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جتنا اونچا مرتبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امتحان اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، جتنا بلند مقام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آزمائشیں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے نا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اللہ اکبر۔ اسلام کا دعویٰ کرنا اللہ اکبر بہت آسان ہے، لیکن اسلام کے احکامات سے گزر جانا یہ بہت مشکل ہے، اور جو گزرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آزمائش ہوتی ہے اس پر صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کو گزرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو طاقت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ مرد میدان بن اپنے جوہر دکھا، کر بلند اپنے بازو کو مت خوف کھا، گولیوں سے نہ ڈر کھول سینہ ذرا، کام ہمت سے لے آگ میں کود جا، تیری ہمت ہی تلوار بن جائے گی، نعرے نمرود گلزار بن جائے گی۔ جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا، جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا، تو نے خشکی میں کشتی کو تیرا دیا، تو نے دریا میں گھوڑوں کو دوڑا دیا، تو نے جھوٹے خداؤں کو ٹھکرا دیا، پرچم دین دنیا پہ لہرا دیا، تیرے ہاتھوں کو کسرا کا کنگن ملا، دین تو دین دنیا کا بھی دھن ملا، جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا۔ میں بتا دوں کہ تو کیوں پریشان ہے، میں بتا دوں کہ تو کیوں پریشان ہے، آج کیوں خندزن تجھ پہ شیطان ہے، آج کیوں خطرے میں تیرا ایمان ہے، بس یہی ایک سبب اے مسلمان ہے، اب تجھے یاد حکم پیمبر نہیں، اب تیرے لب پہ اللہ اکبر نہیں، جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا، جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا۔ اے میری قوم کے نامور شاعروں، حافظوں، عالموں، مفتیوں، قاریوں، اے ادیبوں، فسانوں، نگاروں، سنو، تم جو چاہو حوادث کے رخ موڑ دو، یہ اٹھے وہ اٹھے ہم اٹھے تم اٹھو، آؤ اٹھ کے اجمل یہ پیغام دو قوم کو، جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا، جاگ جا اے مسلمان سویرا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا۔ یہ جذبہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ خدا کی قسم اسلام کا ماننے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے، اس جملے پر توجہ رکھیے گا آپ، انشاءاللہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس اسلام اور پریشانی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جس نے اسلام، ارے جو پریشانی کے عالم میں دوچار ہوتے تھے، اسلام کے دامن میں آ کر کے ان کو سکون اللہ عطا فرما دیتا۔
یورپ کے اندر آج بھی اللہ اکبر اسلام کی اسٹڈی کرنے کے بعد لوگ کثرت سے دامن اسلام میں آ رہے ہیں. وہ جان رہے ہیں جو مذہب اسلام جانوروں پر ظلم کرنے کا منع کرتا ہے, وہ مذہب کبھی جو ہے انسانوں پر ظلم کرنے کی تعلیم دے گا. غلط پکچر لوگوں کے سامنے پیش کی ہے کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے, اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے. نہیں, ہمارے پیغمبر اسلام, ہمارے آقا کی تعلیمات یہ ہے کہ اونٹوں پر ان کی طاقت سے زیادہ وزن کو نہ لا دو. اللہ اکبر, اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. یہ ہے اسلام کا حسن, یہ ہے اسلام کی بیوٹی. جب پڑھا اسلام کو, ایک جو ہے یورپ کے اندر ایک بچی نے اسلام قبول کیا, عیسائی تھی وہ بچی. باپ نے کہا کہ بیٹی تو نے آتنکوادوں کا مذہب قبول کر لیا ہے, ٹیررسٹ کا مذہب قبول کر لیا ہے. وہ بچی اسلام پڑھ چکی تھی. بچی کہتی ہے پاپا, ابا, میں نے مسلمان کی زندگی کو پڑھ کر اسلام قبول نہیں کیا ہے, میں نے پیغمبر اسلام کی زندگی کو پڑھ کر اسلام قبول کیا. اور ان کی زندگی میں کوئی بتا دے انسان تو انسان, جانور پہ بھی کبھی حضور نے ظلم کیا ہو. سبحان اللہ, یہ ہے ہمارا اسلام. تو سمجھیں, تو انشاءاللہ ہمیں اسلام ہم بتا رہے ہیں کہ جب ہم اسلام کے دامن میں آ گئے, یہ شہادت الجھن نہیں ہے, یہ شہادت کا جام پریشانی نہیں ہے, یہ شہادت کا جام اللہ پر ظلم نہیں ہے, بلکہ اللہ اکبر شہادت کا جام ایک عظیم مقام ہے انسان کے لیے. شہادت کا منصب یہ بہت عظیم منصب ہے, اور اگر عظیم منصب نہ ہوتا شہادت کا, اگر عظیم وقار نہ ہوتا شہادت کا, تو اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی کبھی یہ دعا نہ کرتے, اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک. وہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے شہادت فی سبیلک عطا فرما, اور تیرے محبوب کے وطن میں موت نصیب فرما, تیرے محبوب کے وطن میں دفن ہونا نصیب فرما. اللہ اکبر, فاروق اعظم موت مانگ رہے ہیں تو نبی کے شہر میں مانگ رہے ہیں, اور کیسی موت؟ شہادت فی سبیلک والی موت مانگ رہے ہیں. اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا, ان کی دعا کو قبول فرمایا. میں انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ کوئی بات آپ کے دماغ میں ادھوری نہ رہ جائے. میں ترتیب کے ساتھ, وقت اس کے اندر تھوڑا سا لگے گا, کبھی 5-10 منٹ اوپر ہوں گے تو آپ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے انشاءاللہ, آپ سمجھیں گے کربلا کو. کیونکہ کربلا صرف شہادت بیان کرنا مقصد نہیں ہے, مقصد شہادت بیان کرنا مقصد ہے. کربلا صرف پیش کرنا مقصد نہیں ہے, جو ہے کربلا امام حسین کیوں گئے یہ پیش کرنا مقصد ہے. اور ہم نے, امام حسین نے تو قربانیوں پہ قربانیاں پیش کی, ہم نے اسلام کے لیے کیا پیش کیا ہے, ہمیں اس کا احتساب کرنا ہے انشاءاللہ. تو میں ترتیب کے ساتھ بتاؤں گا امام حسین کیوں کربلا گئے, مدینہ منورہ امام حسین نے کب چھوڑا, مکہ معظمہ میں جا کر آپ مقیم ہوئے, اور آپ کربلا روانہ ہوئے, اور کربلا جانے کا مقصد کیا تھا, اور امام حسین علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے رفقا, ان کے شہزادگان کے ساتھ کیا معاملہ کیا, کیا ان پر ظلم کیا. انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ وقت میں گنجائش ہوگی تو انشاءاللہ یہ 3 روزہ پروگرام ہے, انشاءاللہ 3 روز آخری روز تک انشاءاللہ میں مکمل امام حسین کی شہادت اختصار کے ساتھ پیش کروں گا, ورنہ اس کو اگر پھیلایا جائے تو میں سمجھتا ہوں نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, زندہ آباد, حضرت مولانا شاکر صاحب قبلہ زندہ آباد. ہماری جماعت کے ایک عظیم عالم دین, فعال عالم دین, متحرک عالم دین دھار کی سرزمین پر, جنہوں نے الحمدللہ اپنے علم کا لوہا منوایا ہے, اور الحمدللہ نوجوانوں کی دلوں میں نبی کا عشق پیدا کیا ہے. اللہ تعالی حضرت علامہ موصوف کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اور حضرت کی سائے عاطفت کو اللہ دراز سے دراز تر فرمائے. حضرت کا خیر مقدم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. تو انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ہم بیان کریں گے, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہاں سے بیان ہوگا, حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الرضوان کی کتاب سے, اور جو ہے تاریخ تبری کے حوالے سے انشاءاللہ یہ پورا واقعات انشاءاللہ میں بیان کروں گا. حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے کچھ واقعات کے اندر الگ بیان کیا ہے, لیکن تاریخ تبری کے اندر جو ہے الگ بیان ہے, لیکن انشاءاللہ دونوں کو ملا کر انشاءاللہ میں آپ کے درمیان انشاءاللہ کربلا پیش کروں گا, اور مقصد کربلا اور شہادت کربلا بھی انشاءاللہ میں پیش کروں گا, اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ کچھ نصیحت آمیز باتیں بھی انشاءاللہ گفتگو کے درمیان میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے, تو آئیے ہم
کربلا اور امام حسین کی بارگاہ میں جانے سے پہلے امام حسین علی مقام کے بھی امام حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کی شان اور ان کی عظمت بڑی بلند و بالا ہے، بڑی عرف و اعلیٰ ہے. اسلام لانے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انقلابی جذبہ اسلام کے لیے پیش کیا، وہ ماحول اسلام کے لیے انہوں نے کریٹ کیا. اللہ اکبر کہ سب اسلام لائے. ابھی آپ نے سنا کسی کے اسلام لانے پر نعرے تکبیر بلند نہ ہوا، لیکن جب فاروق اعظم اسلام لائے تو اللہ اکبر نعرے تکبیر بلند ہوا ہے. سبحان اللہ. تو کیا شان ہے فاروق اعظم کی، اور ان کے اسلام لانے پر نہ صرف زمین پر بلکہ اللہ اکبر عرش پر بھی فاروق اعظم کے اسلام لانے کی دھوم مچی ہے. سبحان اللہ. فرشتوں نے بھی حضرت فاروق اعظم کے اسلام لانے پر مسرتوں کا جو ہے مسرتوں کے عالم میں ڈوب گئے ہیں. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اختصار کے ساتھ فاروق اعظم کی شہادت پہ بیان کروں گا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے اللہ اکبر ہمدردیاں اور اسلام کے لیے قربانیاں کتنی ہیں، اور اسلام کے لیے انہوں نے کتنا اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، اور اسلام کو کتنا انہوں نے اللہ اکبر مینوان رکھا ہے. اسلام کو اللہ اکبر انہوں نے اپنا سب کچھ سمجھا ہے، پیغمبر اسلام پر اپنا سب کچھ نچھاور کیا ہے. اللہ اکبر. مقام تہامہ سے فاروق اعظم ایک مرتبہ گزرتے ہیں، زارو قطار روتے ہیں. امیر المومنین کی حیثیت سے فاروق اعظم گزر رہے ہیں. اللہ اکبر. خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے فاروق اعظم گزر رہے ہیں. غیظ المنافقین ہیں فاروق اعظم، لیکن فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. رونے لگے. مقام تہامہ سے گزرے. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا امیر المومنین آخر آپ کو کس چیز نے رلا دیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے، آخر کیا وجہ ہے؟ سرکار آپ کو تو آپ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پر دشمنوں کے اللہ اکبر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کفار تڑپ جاتے ہیں، لیکن آپ کو کس چیز نے یہاں رلا دیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو جگہ ہم گزر رہے ہیں یہ مقام تہامہ ہے. میرے باپ خطاب نے ایک موقع پر مجھے 6 اونٹوں کو لائن سے کھڑا رکھنے کا حکم دیا تھا کہ اونٹوں کو قطار میں کھڑا کر. اللہ اکبر. ایک اونٹ کو سیدھا کرتا تھا، دوسرا ترچھا ہو جاتا تھا، ایک کو لائن میں لاتا تھا، تیسرا چوتھا چلا جاتا تھا. 6 اونٹ قطار میں کھڑے نہیں ہو پاتے تھے. اسلام کا اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ماننے والا کیا بنایا. اللہ اکبر. اسلام کا دامن کیا ہاتھ میں آیا. آج اسلام کے صدقے میں، پیغمبر اسلام کے صدقے میں 22-23 لاکھ مربع میل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکومت عطا فرما دی. یہ ہے فاروق اعظم. اسلام کے لیے بہت قربانیاں پیش کی ہیں، بہت قربانیاں پیش کی ہیں. اللہ اکبر. اسلام کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان، بہت سارے فضائل آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ فضیلت جو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اللہ اکبر، تمام فضیلتوں پر سب سے افضل فضیلت ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور میرے بعد اگر نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ کوئی اور نبی نہ ہوتا بلکہ عمر نبی ہوتا. سبحان اللہ. یہ ہے فاروق اعظم. فاروق اعظم کی شہادت اختصار کے ساتھ سماعت کرتے ہیں. کیسے شہادت ہوئی فاروق اعظم کی؟ اللہ اکبر. دشمن کی طاقت نہیں تھی کہ فاروق اعظم کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہو جائے. اللہ اکبر. تلوار تو تلوار، آنکھ ملانے کی دشمن طاقت نہیں رکھتا تھا، ان کے سامنے کھڑے رہنے کا دشمن طاقت نہیں رکھتا تھا. تو ان کو اللہ اکبر پھر وہ کس طریقے سے فاروق اعظم کے مقابلے میں آتا. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں ان کی شہادت کس طرح سے ہوئی. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت کے اندر ایک بھی کافر مدینہ منورہ میں نہیں تھا. پورا مدینہ پاک حضرت فاروق اعظم، اور اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کی شان بیان فرمائی ہے اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. تو سارا خالی ہو گیا تھا مدینہ پاک کافروں سے، کوئی نہیں تھا، صرف مسلمان. اسلام اسلام اسلام، پیغمبر اسلام کی محبت، آقا کی محبت، آقا کی باتیں، اسلام کی باتیں، بس. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، دوسری جگہ یہ آپ جو ہے مقیم تھے. آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا میرا ایک غلام ہے جو بہت ہنرمند غلام ہے، آج کی تاریخ جو ہے زبان میں اس کو کہہ لیا جائے انگریزی میں تو ملٹی ٹیلنٹڈ ہے، بہت سارے ہنر وہ جانتا ہے. اس کا نام جو ہے فیروز لولو ہے، جو ہے وہ بہت سارے ہنر جانتا ہے، بہت سارے کام جانتا ہے. اگر وہ مدینہ منورہ میں آئے گا
تو جو ہے مدینے والوں کو کام سکھائے گا، مدینے والوں کو ہنر سکھائے گا، اور وہ ہنر سیکھنے کے بعد وہ اپنے معاش کو سیٹ کر لیں گے۔ مدینے والے جو ہے ہنر سیکھنے کے بعد ان کا جو ہے ذریعہ معاش لگ جائے گا۔ اس طریقے سے اگر، کیونکہ آپ نے آنے کی کسی کافر کو اجازت نہیں دی ہے، کفار آپ کے وہاں پر آتے نہیں، لیکن یہ مجوسی ہے جو ہے، اس کا نام فیروز ہے، لولو اس کو کہتے ہیں، اللہ پر، تو اس کو ہم بھیج دیں تاکہ مدینے والوں کو ایک کام سکھا دے۔ فاروق اعظم نے اجازت دی کہ آپ بھیج دو، اس لیے تاکہ مدینے والوں کو کام سکھائے گا، ہنر سکھائے گا، اور یہاں پر پھر روزگار چلتا نظر آئے گا۔ تو فاروق اعظم نے اس کو بلا لیا، اللہ اکبر۔ بلانے کے بعد جب وہ آتا، مجوسی تھا وہ، آنے کے بعد دیکھتا مدینے پاک کے اندر، اللہ اکبر، بچوں کی خوبصورتی دیکھتا، مدینے پاک کی بہاریں دیکھتا، اسلام کی بہاریں دیکھتا، اللہ اکبر، نعرے تکبیر کی بہاریں دیکھتا، اللہ نغمہ لاہوتی کی بہاریں دیکھتا، اللہ اکبر، تو بہت اندر ہی اندر کڑتا تھا، اندر ہی اندر جلتا تھا، اللہ اکبر۔ اب یہ جو ہے مغیرہ بن شعبہ جو تھے، اللہ اکبر، انہوں نے جو ہے جب وہ کام کرتا تھا، لوگوں کو کام سکھاتا تھا، تو اس کو جو اجرت ملتی تھی، تو جو انہوں نے، جو اس کا آقا تھے، جو غلام، جو جنہوں نے بھیجا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو اللہ اکبر، وہ ان سے کچھ رقم لیتے تھے، اس غلام سے کچھ رقم لیتے تھے کہ تو اتنے کماتا ہے تو اتنے رقم مجھے تو دے، تو اتنا کماتا ہے۔ تو فاروق اعظم کی بارگاہ میں وہ گیا، جو ہے جانے کے بعد وہ غلام کہتا ہے کہ میرا آقا مجھ سے اتنی رقم مانگتا ہے، کیا میرا آقے کو اتنی رقم مانگنا جائز ہے، درست ہے؟ کیا میرا آقے کو میں اتنی رقم دوں؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا تو کتنا کما لیتا ہے؟ کہا میں اتنا کما لیتا ہوں، اتنے میں سے اتنا میرا آقا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے مثال کے طور پر میں 100 روپے کما لیتا ہوں تو 20 روپے میرا آقا مانگتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی بات جو ہے بات غلط نہیں ہے، اگر تیرا آقا اتنا رقم مانگتا ہے تو بالکل تجھے دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بات کہہ تو دی، اب وہ بات سننے کے بعد کوئی اور بات اس نے نہیں کی، فاروق اعظم کا بغض اس نے دل میں بٹھا لیا، فاروق اعظم کی حسد اس نے دل میں بٹھا لی، اور وہ کڑنے لگا، اللہ اکبر، کہ انہوں نے میری تائید نہیں کی، انہوں نے میرا سپورٹ نہ کیا، بلکہ تائید انہوں نے میرے آقا کی اور انہوں نے کہا رقم دینا پڑے گی تجھے۔ تو وہ دل میں کڑتا رہا، فاروق اعظم کی حسد جلن کرنے لگا۔ ایسے میں فاروق اعظم حج کے لیے چلے گئے۔ جب حج سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوٹے، راستے میں ایک جگہ فاروق اعظم نے قیام کیا تو ایک خواب دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ وہ حج کے یہ ایام تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جب لوٹے تو راستے میں قیام کیا تو خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ فاروق اعظم کے ناف کے نیچے ایک لال کلر کا مرغا ٹھونگے مار رہا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ ٹھونگے مار رہا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب کی تعبیر پوچھی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہونا چاہیے، تو حضرت فاطمہ بنت امیس کہتی ہیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے، وہ خواب کی تعبیر میں بڑی مہارت رکھتی تھیں، کہا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک جو ہے ظالم آپ پر وار کرے گا اور آپ کو وہ شہید کرے گا، اور آپ کے ناف کے نیچے وہ وار کرے گا۔ اس کی تعبیر یہ ہے، آپ شہادت کا جام نوش کریں گے۔ فاروق اعظم نے سن لیا، اس کے بعد کوئی مزید کارروائی نہیں کی، کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ایک مرتبہ وہی غلام فاروق اعظم کے پاس آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سنا ہے تو چکی بڑی اچھی بنانا جانتا ہے۔ وہ چکی ہوتی تھی نا پہلے، جس میں جو ہے آٹا بنایا جاتا تھا گیہوں ڈال کر، وہ چکی، ہاتھ کی چکی۔ تو کہا تو چکی بڑی اچھی بنا لیتا ہے؟ غلام نے کہا کہ ہاں بنا لیتا ہوں۔ تو کیا تم میرے لیے کوئی چکی بنا دے گا؟ غلام سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو وہ مغیرہ بن جو ہے وہ فیروز لولو کہتا ہے، وہ غلام کہتا ہے کہ ہاں بنا دوں گا تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ رہتی دنیا تک یہ چکی لوگ یاد رکھیں گے۔ یہ جملہ اس نے کہا۔ مولا علی بھی وہاں موجود تھے۔ مولا علی نے جب وہ چلا گیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھا مولا علی سے، فرمایا علی یہ کیا کہہ کر گیا؟ اس کی بات کا مطلب تم نے سمجھا؟ یہ کیا بول کر چلے گیا کہ ایسی چکی بناؤں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے، اللہ 4 دانگے عالم میں لوگ یاد رکھیں گے، ایسی بات کر گیا۔ اب مولا علی تو پھر مولا علی باب مدینۃ العلم ہے، سبحان اللہ، پھر علی کی شان تو علی کی شان ہے نا، سبحان اللہ۔ مولا علی، اللہ اکبر، جتنا لوگ ظاہر نہیں دیکھتے، مولا علی کو اللہ نے طاقت دیا، مولا علی باطن اتنا دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا روشن ضمیر مولا علی کو بنایا ہے، سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں کہ امیر المومنین یہ آپ کو جو ہے مارنے کی دھمکی دے کر گیا ہے، قتل کرنے کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ فاروق اعظم نے سنا اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پھر اس بات کو جو ہے نظر انداز کر دیا، اللہ اکبر۔ اب ایسا ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اور یہ جو غلام تھا فیروز جس کا نام تھا، جو ہے یہ آ کر کے مسجد کے اندر چھپ گیا، مسجد کے کونے کے اندر چھپ گیا، اللہ اکبر۔ اندھیرا دور ہوتا تھا اس وقت، چراغ وغیرہ کا دور ہوتا تھا، لائٹنگ سسٹم نہیں تھی، تو مسجد کے کونے میں آ کر وہ تیز دھاری جو ہے
चाकू लेकर के, वो एक खंजर लेकर के आया, 2 धारी खंजर था वो, उसने खुद ने बनाया था वो खंजर, और खंजर बनाने के बाद उसको तपाने के बाद जहर के अंदर वो खंजर बुझा लिया था उसने। वजह ये, जहर में खंजर इसलिए बुझाया जाता है, अगर जो है वार किया जाए और वार अगर सही नहीं भी लगे तो वो खरोच भी इंसान की मौत का सबब बन जाती है, क्योंकि जहर सरायत कर जाता है जिस्म में। अगर चाकू से खंजर से मौत ना भी हुई तो जहर से मौत हो जाएगी, इसलिए जहर के अंदर खंजर बुझाया जाता था। अल्लाह अकबर। तो वो जहर में खंजर बुझाकर, 2 मुंह वाला खंजर उसने खुद ने बनाया और लेकर आया, जहर में खंजर बुझाकर मस्जिद नबी शरीफ में छुप गया कोने में। छुपने के बाद जब फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी शरीफ में आए, आपने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ा जैसे ही आप नमाज के लिए खड़े हुए, ये निकला बाहर, और निकलने के बाद फारूक आजम पर 3 वार किए। कितने वार किए? 3 वार। एक वार सर पे किया, एक गले में किया, एक नाफ के नीचे किया। 3 वार किया और वार करके भगा। ऐसे में उसने कई और सहाबा को भी शहीद किया जो नमाज के अंदर सफ में खड़े थे, कई और सहाबा को शहीद किया। एक सहाबी रसूल बहुत पीछे थे, जब वो भागने लगा मस्जिद में तो उन्होंने अपनी एक बड़ी टोपी थी, बड़ी टोपी, रुमाल टाइप टोपी थी या कोई पंछा था, कपड़ा था, उन्होंने उसके सर पे ऊपर डाल दिया। सर पे डाला तो वो आंखें उसकी बंद हो गई। अब वो किधर जाए किधर भागे, इधर भी नहीं दिखता उधर भी नहीं दिखता। अब चारों तरफ वो हाथ पैर मारने लगा। इतने में उन्होंने पकड़ लिया। अब जब पकड़ा तो उन्होंने सोचा कि अब तो मैं बचने वाला नहीं हूं, मुझे पकड़ लिया गया है, अब मुझे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, अमीरुल मोमिनीन के ऊपर वार करने की मुझे सजा दी जाएगी, मुझे कत्ल की सजा दी जाएगी। अल्लाह अकबर। तो उसने उस अपनी ही जो है खंजर से अपने ऊपर वार कर कर उसी मस्जिद के अंदर वो जो है फिन्नार हो गया। उसने अपने ऊपर वार किया, वो वहीं मर गया। अल्लाह अकबर। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला के हवाले से फरमाया गया 26 जिलहिज्जा को गालिबन आप पर जो है खंजर चलाया गया था, आपको जख्मी किया गया था। अल्लाह अकबर। आप कुछ दिन तक बिस्तर मर्द पर रहे, बिस्तर अलालत पर रहे। अल्लाह अकबर। आप जो है उसके जो है जो ने वार किया था उस वार की आप ताब ना ला सके। 1 मुहर्रम शरीफ को यानी आज की तारीख को हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु जाम शहादत नोश कर लेते हैं, दागे मफारिकत दे जाते हैं, दारे फानी से दारे बका की ओर कूच कर जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरीके से हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। अल्लाह अकबर। दुश्मन की ताकत नहीं थी कि फारूक आजम की निगाह से निगाह मिलाकर के वार कर सके। अल्लाह अकबर। बुज़दिली का अल्लाह अकबर कारनामा अंजाम दिया, मस्जिद के अंदर छुपा और छुपने के बाद वो जालिम ने हजरत फारूक आजम पर वार किया। ये फारूक आजम की शहादत की इख्तिसार के साथ मैंने उनके शहादत के जो है तारीख पेश की है। इसमें और जो है रिवायत आपको मिल सकती है, आप सुन सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए हम जो है मदीने मुनव्वरा चलते हैं और हम समझते हैं कि आखिर इमाम हुसैन अली मकाम अला जद्दिही वालैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों करबला की तरफ तशरीफ़ ले गए और आपने क्यों अल्लाह अकबर जाम शहादत नोश किया, आपने आखिर मदीने मुनव्वरा को क्यों छोड़ा, आप मक्का मुअज़्ज़मा में मुकीम हुए। मक्का मुअज़्ज़मा में मुकीम होने के बाद अल्लाह अकबर जब कूफा से खुतूत आए, फिर आपने जो है कूफा के लिए जो है कूफा का कस्द किया, कूफा जाने का इरादा किया। अल्लाह अकबर। किस तरह से धोखे के साथ आपको बुलाया गया। हज़रत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह तआला अन्हु फिर किस तरह रवाना हुए हज़रत इमाम मुस्लिम के बच्चों के साथ, और किस तरीके से हज़रत इमाम मुस्लिम की शहादत हुई। इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला के शहजादों हज़रत मोहम्मद और इब्राहिम की शहादत हुई। आखिर क्या माजरा हुआ, इस तरीके से किस तरीके से मौला हुसैन ने करबला में अपना सब कुछ लुटाया। एक पहले बात याद रखें आप हमेशा, जंग सिर्फ करबला में नहीं हुई है, जंग अल्लाह अकबर हर दौर में होती नजर आ रही है। हर दौर में जंग, आज भी जंगें हैं। आज जिदालो किताल वाली जंग नहीं है, अल्लाह तलवारों वाली जंग नहीं है, आज मुआशी जंगें हैं। आज अल्लाह अकबर किरदार पर जंग हो रहा है, जंग हो रही है। आज इंसान के अजमतों पर जंग हो रही है। आज इंसान के आपसी जो है बिरादरियों पर जंग हो रही है। अल्लाह अकबर। जंग हर दौर में हो रही है। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह ताला जंग के अंदर फतह उसी को अता करता है जो अहले हक होता है। बातिल चाहे कितनी ताकत से आए, फतह अता करता है। अल्लाह हक को फतो नुसरत अता करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखें अल्लाह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने नमरूद था। नमरूद के पास ताकत की कोई कमी नहीं थी, तवानाई की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब हजरत मद्दे मुकाबिल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा हथियार नज़र नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा आप असलों से लेस नज़र नहीं आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तारीख बताती है कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फतह अता फरमाई और नमरूद को अल्लाह ने गर्क फरमाया। सुभान अल्लाह। आप
جانتے ہیں نا سبحان اللہ کیسے غرق کیا اللہ تعالیٰ نے نمرود کو؟ ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نمرود کو کیفر کردار تک پہنچا دیا. نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جرموں کی سزا دی. اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فتح دی. اللہ اکبر. اور اس طریقے سے کہ نارے نمرود کے اندر نمرود نے ڈال دیا, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے حق کی ایسی فتح عطا فرمائی, صداقت کی ایسی فتح اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آیت نازل فرماتا ہے, یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. سبحان اللہ. گلے گلزار ہو جا. آپ نے دیکھا کہ اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں جب گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت دور کی بات تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال کا کونا بھی نہیں جلا تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو باغ میں تبدیل کر دیا. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے جب بھی حق کے مقابلے میں باطل آیا ہے اللہ تعالیٰ نے باطل کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے اور حق کو ہمیشہ اللہ نے فتح عطا فرمایا ہے. آپ فرعون کے معاملے میں دیکھیں, فرعون کے اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں دیکھیں. پھر ان کے سامنے فرعون تھا, فرعون کے پاس بھی طاقت کی کوئی کمی نہیں تھی, بظاہر توانائی کی کوئی کمی نہیں تھی, اسلحوں سے لیس تھا, خدائی کا دعویٰ کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا عصا کی شکل میں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ اکبر اس نے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بالآخر فتح کس کو عطا فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کے اندر رستہ پیدا کیا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو وہاں سے گزروا دیا اور اللہ تعالیٰ نے نمرود کو فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کیفر کردار تک پہنچایا. اور آج بھی اللہ اکبر لوگوں کو نصیحت کے لیے, لوگوں کو عبرت کے لیے مصر میں اس کی آج بھی لاش موجود ہے. اور اللہ اکبر بتایا کہ جو حق کے ساتھ ٹکراتا ہے, جو اللہ کے محبوبوں کے ساتھ ٹکراتا ہے, جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ ٹکراتا ہے, اللہ اس کا وہ حشر کرتا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کی جسم سے عبرت حاصل کرتے ہیں, لوگ اس کی موت سے عبرت حاصل کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. حق کو اللہ نے ہمیشہ فتح عطا فرمائی, حق کو اللہ نے ہمیشہ کامیابی عطا فرمائی. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. اللہ اکبر. بدر کے میدان میں آپ دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توقع پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ کر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان میں رمضان المبارک میں تشریف لے آئے. اللہ اکبر. بظاہر مصطفیٰ جان رحمت کے پاس اور ان کے صحابہ کے پاس کوئی زیادہ تلواریں نہیں تھیں, کسی کے پاس چند تلواریں, کسی کے پاس لکڑی, اللہ اکبر, کسی کے پاس چند زرائیں, لیکن اللہ اکبر دشمنوں کا لشکر جرار 1200 کا 1000 کا لشکر جرار تھا اور اللہ اکبر مد مقابل میں 313 تھے. لیکن تاریخ بتاتی ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر دشمنوں کو غرق کر دیا, دشمنوں کو اللہ نے زیر کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان فرمایا. سبحان اللہ. اس دن کو اللہ نے یوم الفرقان فرمایا, فرق کر دینے والا دن. یہ ہے اللہ تعالیٰ. حق کو اللہ نے ایسی بلندی دی ہے, حق کو اللہ نے ایسی فتح و نصرت دی ہے. لوگ کہتے ہیں امام حسین کو یزید نے شہید کر دیا, گویا امام حسین ہار گئے, یزید جیت گیا. میں اور شاعر نے تو پہلے ہی کہہ دیا اور برسوں سے ہم یہ شعر سنتے نظر آ رہے ہیں, قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہید کر دیا تو گویا امام حسین تو ہار گئے اور یزید جیت گیا. یزید کے حمایتی اور یزید کے ماننے والے, یزید کو امیر المومنین کہنے والے اس طریقے سے بکواس کرتے ہیں. میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی تو ماشاءاللہ آپ کے سماعتوں کے حوالے میں کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی سماعتوں کا میں طالب ہوں. محبتوں کے ساتھ آپ سماعت کیجیے گا اور دل کے نیا خانے کے اندر جگہ دیجیے گا. آپ سمجھیے بات کو, اللہ اکبر, جنگ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. بدر میں اسلام کی فلاح اور بہبودی کا مقصد تھا, صحابہ کرام کے ساتھ سرکار آئے تھے اور اللہ کے تعالیٰ نے بدر میں صحابہ کو فتح عطا فرمائی. مقصد یہی تھا نا کہ سرکار علیہ السلام اسلام کا غلبہ فرمائے, اللہ تعالیٰ اسلام کا غلبہ کر دے اور صحابہ کو فتح مل جائے. میرے آقا نکلے تھے اللہ کی تعالیٰ کی نصرت پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ کر اور اللہ نے فتح عطا فرمائی. تو مقصد تھا آقا علیہ السلام کا اسلام کا غلبہ. مقصد کے لیے جنگ ہوا کرتی ہے, بغیر مقصد کے جنگ نہیں ہوتی. کوئی بھی کام مقصد کے بغیر نہیں ہوتا. آپ یہاں پر آئے ہیں, کیا مقصد کے بغیر آئے ہیں؟ بولو بھائی, مقصد کے ساتھ آئے نا. کیا مقصد ہے آپ کا؟ جائیں گے امام حسین کی شہادت کو سنیں گے,
امام حسین کی رفقا کی شہادت سنیں گے، کربلا کے واقعات سنیں گے، اللہ اکبر، جان نثارہ نے کربلا کے واقعات سنیں گے، رفقائے کربلا، شرکائے کربلا کے جو ہے جو بہادری کو سنیں گے، یہی مقصد لے کر آئے، اللہ کا فضل حاصل کریں گے، مصطفیٰ جان رحمت کی خوشنودی حاصل کریں گے، اللہ کرے ہم سب کا یہی مقصد ہو، تو اس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں، اللہ اکبر، تو انشاءاللہ مقصد ہمارا فراموش نہیں ہوگا، مقصد ہمارا فوت نہیں ہوگا، ہمارا مقصد ہے یہاں پر آنا اور واقعہ کربلا سننا، اللہ کا فضل حاصل کرنا، مصطفیٰ جان رحمت کی خوشنودی حاصل کرنا، تو انشاءاللہ ہمارا مقصد ضرور حل ہوگا۔ تو ہمارا بھی آنے کا مقصد ہے، ہر ایک کا کام کے اندر مقصد ہوتا ہے، تو جنگ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، اللہ پر بغیر مقصد کے جنگ نہیں ہوتی۔ یزید کا مقصد تھا امام کا ہاتھ لینا۔ حضرت توجہ چاہتا ہوں میری اصلاح کے لیے، آپ فرمائیں، یزید کا مقصد تھا امام کا ہاتھ لینا، اور امام کا مقصد تھا ہاتھ نہ دینا۔ کیا مانگ رہا تھا یزید؟ جس کو غریب نواز نے کہا نا اپنے شعر میں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید۔ شاہ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہیں، سر تو دیا لیکن ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ پر، اور حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہیں۔ تو یہی تو غریب نواز نے بھی کہا نا، حسین ہاتھ مانگ رہا تھا، مولا حسین نے سر تو دے دیا لیکن ہاتھ۔ یزید 22,000 کے لشکر جرار کے ذریعے بھی امام حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں اور عقل پر ایسا ماتم اس کے ہوا، ایسا پردہ پڑا، شہید کرنے کے بعد بھی امام حسین کا ہاتھ کاٹ کر اس نے ہاتھ میں نہ لیا، بلکہ سر قلم کر کر اس نے جو ہے تلوار کے یزیدیوں نے اور جو ہے اس کے یزیدیوں نے لے کر کے جو ہے سر کا جلوس بنا کر کے نکلے، اللہ اکبر۔ تو بتایا امام حسین نے، میں شہید ہونے کے بعد بھی یزید کو اپنے مقصد میں نے کامیاب ہونے نہیں دیا۔ یزید ہاتھ مانگ رہا تھا، میں نے ہاتھ نہیں دیا۔ یزید نے 22,000 لشکر کے ذریعے میرا ہاتھ مانگا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، بیعت کرنے کی بیعت مانگی، لیکن میں نے سر تو دے دیا، ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں۔ مجھے بتاؤ کون اپنے مقصد میں کامیاب ہوا؟ تو تاریخ بتاتی ہے یزید اپنے مقصد میں ناکام ہوا اور مولا حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، مولا حسین کامیاب ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین نے کیوں مدینہ منورہ چھوڑا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی مولا حسین نے دیکھی تھی۔ اسلام کے بعد، میرے آقا کے بعد تو کوئی نبی آنے والے نہیں تھے دنیا کے اندر، میرے آقا علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے اسلام کو پھیلانا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے جانثاروں کے ذریعے اسلام کو پھیلانا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جذبے کے ساتھ اسلام کو پھیلانا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے عاشقوں کو تیار کیا، ایسے دین کے سپاہیوں کو تیار کیا، ایسے دین کے دل داداؤں کو تیار کیا، ایسے دین پر سب کچھ مٹانے والے، نچھاور کرنے والے صحابہ کی جماعت کو میرے آقا نے تیار کیا، جس میں سر فہرست ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے، جس میں سر فہرست فاروق اعظم کا نام آتا ہے، عثمان غنی کا نام آتا ہے، مولا علی کا نام آتا ہے۔ مولا حسین نے حضرت صدیق اکبر کی قربانی کو ملاحظہ فرمایا تھا۔ نانا کے پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر نے اسلام کے لیے کتنی قربانیوں کو برداشت کیا، کتنی قربانیاں پیش کی، مصیبتوں کو برداشت کیا، الجھنوں کو برداشت کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت کے اندر، اللہ اکبر، ایک طرف منکرین زکوٰۃ سے حضرت صدیق اکبر مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ پر لوگ دھیرے دھیرے جو ہے مرتد ہو رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی آبیاری فرمائی، اسلام کو سینچا، اسلام کو نکھارا اور اللہ پر لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اللہ پر لوگوں کے سامنے اسلام کے حسن کو پیش کیا۔ حضرت مولا حسین نے صدیق اکبر کی قربانی کو ملاحظہ کیا۔ ابھی یہاں پر موقع نہیں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کون کون سے کارنامے اسلام کے لیے انجام دیے، اللہ پر سر انجام دیے، میں ابھی وہاں پر نہیں جاتا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مولا حسین سب کی زندگی دیکھ رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذمہ داری آ گئی۔ حضرت فاروق اعظم کی قربانی مولا حسین نے دیکھی، حضرت فاروق اعظم کی ایثار مولا حسین نے دیکھا، ان کا اسلام کے لیے جذبہ
جذبہ مولا حسین نے دیکھا، اپنا سب کچھ لٹایا فاروق اعظم نے، اسلام کے لیے مال پیش کیا فاروق اعظم نے۔ مولا حسین سب دیکھ رہے ہیں، بچپنے کے عالم میں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد اب ذمہ داری آ گئی حضرت عثمان غنی پر خلافت کی۔ حضرت عثمان غنی کی قربانیوں کو بھی آپ نے دیکھا، ان کے اللہ اکبر تکالیف کو آپ نے دیکھا، اور یہاں تک کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے گھر میں شہید کیا گیا، اس وقت حضرت حسنین کریمین آپ کے دروازے ہی پر موجود تھے۔ آپ کو مولا علی نے کھڑا کیا تھا کہ یہاں دروازے سے کسی کو اندر جانے نہ دینا۔ آپ نے حضرت عثمان غنی کی دردناک شہادت دیکھی، اسلام کے لیے قربانیاں دیکھی، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹانا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عثمان غنی کے بعد ذمہ داری آ گئی مولا کائنات پر، مولا کائنات کے، کیونکہ والد تھے مولا کائنات۔ مولا حسین نے سب قربانیاں دیکھی، والد کے کارنامے سر انجام جو والد نے دیے اسلام کے لیے سب دیکھے۔ اسلام کے لیے کتنی اللہ اکبر بہادری کے ساتھ آپ جنگوں کے اندر آپ نے شرکت کی، آپ نے اللہ اکبر غزوات کے اندر شرکت کی، اور اسلام کے اندر اللہ اکبر میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بدر کے میدان میں 70 کافروں کو مارا گیا۔ کتنے کافروں کو؟ 70 کافروں کو مارا گیا، جس میں تنہا 35 کو حضرت مولا کائنات نے فنار کیا۔ یہ کربلا، یہ وہی بدر کا بدلہ ہے۔ کربلا جو واقع ہوا، اور یزید نے یہ کہا بھی کربلا کے جو ہے مارکے کے بعد کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ نبی کے گھر والوں سے لے لیا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کے شہزادوں سے لے لیا۔ اس بدبخت نے یہ بات بھی کہی تھی۔ تو سارا معاملہ وہی بدر کا تھا۔ بدر کی کھنس انہوں نے احد میں بھی نکالی، بدر کی کھنس انہوں نے اللہ اکبر کربلا میں بھی نکالی۔ بنو امیہ نے اللہ اکبر کوئی کسر نہ چھوڑی اہل بیت کو ستانے کے اندر۔ تو بہرحال میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا حسین نے حضرت مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی قربانی دیکھی، اور دیکھنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں میرے بابا کس قدر قربانیاں پیش کر رہے ہیں اللہ پر۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے خلافت کا معاملہ آیا، آپ نے دور خلافت کو سنبھالا۔ اس کے بعد چند دنوں تک حضرت امیر معاویہ پر ذمہ داری آئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ داری کو سنبھالا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ پر جو یزید مسجد کی امامت کے لائق نہیں تھا، وہ یزید قوم کی امامت کا دعوے دار ہو گیا۔ قوم کی امامت کا جو ہے انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ مجھے امیر المومنین مانو، مجھے خلیفۃ المسلمین مانو، اور میں اب قوم کی جو ہے سربراہی کروں گا، اب قوم میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین پر ذمہ داری آ گئی۔ آقا حسین نے دیکھا یزید کی زندگی میں دور تک کوئی نیکی نہیں ہے، دور تک صحابی رسول کا بیٹا ہے، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کی زندگی میں صحابہ اکرام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے زندگی کا کوئی اثر ہی اس نے نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ یزید جس کی زندگی میں مکمل جرم ہی جرم تھا، جس کی زندگی میں مکمل خرافات ہی خرافات تھی، زانی یزید تھا، شرابی یزید تھا، جو ہے جواخور یزید تھا، لڑکیوں کا ننگا ناچ دیکھنے والا یزید تھا، برائیوں کا تتمبا یزید تھا، برائیوں کا اللہ اکبر جو ہے اللہ اکبر ایک جو ہے برائیوں کی جو ہے انبار یزید کی زندگی کے اندر تھا۔ اب امام حسین نے دیکھا جو یزید کی زندگی میں نیکیاں دور تک نہیں ہیں، وہ یزید قوم کی امامت کی بات کرتا ہے، امیر المومنین ہونے کی بات کرتا ہے، خلیفۃ المسلمین ہونے کی بات کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے امام جو ہے یزید کی بیعت کر لی تھی، اور بہت سارے صحابہ نے بھی یزید کی بیعت کر لی تھی، لیکن جب ان کو پتہ لگا تو ان لوگوں نے، ان صحابہ اکرام نے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، ان صحابی رسول نے بھی یزید کی بیعت کر لی تھی۔ اللہ پر جب ان کو پتہ لگا کہ یزید اس قدر بدتمیز اور اس قدر جو ہے جریح ہے، اس قدر گناہگار ہے، اور مولا حسین کی بیعت لینا چاہتا ہے، اللہ پر جب ان کو پتہ لگا تو جو ہے اپنے امامہ کو اتار کر انہوں نے زمین پر پھینکا، کسی نے جوتا اتار کر کے زمین پر پھینکا اور کہا کہ ہم یزید کی بیعت کو اس طرح پھینکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کو جب پتہ لگا تو اللہ اکبر انہوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا، اور اللہ پر مولا حسین کو جب پتہ لگا، مولا حسین کی وہ بیعت چاہتا تھا، اللہ اکبر، آقا حسین سب بہت سارے لوگوں نے بیعت کر لیا تھا، لیکن مولا حسین بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ کہا میرے مولا حسین نے، امام حسین علی مقام اللہ جدہ علیہ السلام نے، کہ مجھے بیعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یزید کی زندگی میں نیکیاں ہوتی، یزید کی زندگی میں پرہیزگاری ہوتی، یزید کی زندگی میں تقوی ہوتا، یزید کی زندگی میں نیکیاں ہوتی، تو میں ضرور یزید کی بیعت کر لیتا، لیکن یزید کی زندگی میں
नेकियां नहीं हैं। और मेरे आबा व अजदाद ने और मेरे बाबा ने और खुलफाए सलासा ने जिस तरीके से अल्लाह अकबर कुर्बानियां पेश की हैं इस्लाम के लिए, ये सारे इस्लाम की कुर्बानियां रायगा हो जाएंगी। इस्लाम का जो हुस्न सहाबा ने उम्मत तक पेश किया है, ये हुस्न जो है, हुस्न का शिराजा बिखर जाएगा, इस्लाम की ब्यूटी खत्म हो जाएगी। इसलिए अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन ने कहा मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। इमाम हुसैन की बैत का जो है मुतालबा कर रहा था, हुसैन बैत करो, हुसैन बैत करो, हुसैन बैत करो। जब बहुत सारे लोगों ने बैत कर ली थी तो इमाम हुसैन की बैत के लिए वो इसरार क्यों कर रहा था? उसको पता था सारे लोगों के हाथ मीजान के एक पल्ले में रख दिए जाएं और मौला हुसैन का हाथ मीजान के दूसरे पल्ले में रख दिया जाए, तब भी मौला हुसैन के हाथों की बराबरी कोई हाथ नहीं कर सकता है। क्योंकि मौला हुसैन का हाथ तन्हा मौला हुसैन का हाथ नहीं था, हुसैन का हाथ शरीयत का हाथ था, हुसैन का हाथ सुन्नत का हाथ था, हुसैन का हाथ नबी की शरीयत का हाथ था, हुसैन का हाथ वो हाथ था जिस हाथ में जन्नत का आलम मुस्तफा ने खुद अता फरमाया था। ये वो हाथ था और वो नापाक हाथों में मौला हुसैन के पाक हाथ लेना चाहता था। ऐसा कैसे हो सकता था कि नापाक हाथों में पाक हाथ चला जाता? जो है इसरार कर रहा था। मौला हुसैन ने सोचा अगर मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा, ये है जालिम व जाबिर, ये फौज भेजेगा, लश्कर भेजेगा और मेरे नाना के मदीनतुर रसूल पर, मेरे नाना के शहर अजीज पर ये जो है हमला करेगा, यहाँ खून बहेगा, अल्लाह पर खून रेजी होगी और मेरे नाना का प्यारा चमन, मेरे नाना का प्यारा शहर ये खून से रंगीन हो जाएगा। इसलिए मौला हुसैन आली मकाम अला जद्दही अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 शाबानुल मुअज़्ज़म को मदीने मुनव्वरा से हिजरत फरमाई। जब आपने हिजरत की तो कौन सी तारीख थी? 3 शाबानुल मुअज़्ज़म। बोले कौन सी तारीख थी? 3 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात थी, चौथी शब थी। आप निकले और ज़्यादा बात मैं अभी तफसील से नहीं करूँगा क्योंकि मौला हुसैन निकले और फिर जो है वो अपनी वालदा के मज़ार पाक पर गए, खातून जन्नत के मज़ार पर गए, भाई हसन के मज़ार पर गए, वहाँ पर जो है उन्होंने अलविदाई सलाम किया, वहाँ पर अपनी रुदात सुनाई, वहाँ पर अपने मामलात बयान किए, तो जो है सफ़र के लिए जो है हिम्मत मांगी, करबला के लिए हिम्मत मांगी। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन अली मकाम अला जद्दही अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है फिर अपने भाई हसन मुजतबा की बारगाह में आए, वहाँ पर आपने सलाम पेश किया और अल्लाह अकबर उसके बाद नाना पाक के बारगाह में, रसूल पाक की बारगाह में अपना रुदात पेश किया, अपना जो है मुद्दा पेश किया, अपनी बात पेश की। वहां से भी नाना की बारगाह से सलाम किया, अम्मी की बारगाह से सलाम किया, अल्लाह अकबर ज़हरा बतूल की बारगाह से सलाम किया, हजरत इमाम हसन मुजतबा की बारगाह से सलाम किया, जुमला शुहदाए जुमला जो है जन्नतुल बकी के तमाम मज़ारात पर सलाम कर कर हजरत इमाम हुसैन अली मकाम अला जद्दही अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकलते हैं। और 4 जो है 3 शाबानुल मुअज़्ज़म को आप निकलते हैं और आप आकर के मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर आपका क़याम होता है। मक्का मुअज़्ज़मा में आप आ जाते हैं। मक्का मुअज़्ज़मा में जय्यद सहाबा इकराम मौजूद थे माशाअल्लाह और वहाँ पर आपने क़याम किया। वहाँ क़याम करने के बाद अल्लाह अकबर, कूफियों ने हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम को कूफा आने के लिए जो है ख़त भेजे कि हुसैन आप आ जाइए, यजीद जालिम व जाबिर है, यजीद हमारी बैत मांगता है, हम यजीद के नापाक हाथ पर अपना हाथ नहीं देंगे, हम यजीद की बैत नहीं करेंगे। आका हुसैन आप आ जाएंगे, हम सब कुछ आपकी शान पर कुर्बान कर देंगे, हम आपकी हाथ पर बैत करेंगे, आप आ जाएं, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, आप तशरीफ़ ले आएँ। मौला हुसैन जा नहीं रहे थे क्योंकि पता था सहाबा इकराम को भी और मौला हुसैन को भी पता था ये कूफी जो होते हैं ये बड़े बेवफा साबित हुए हैं। मेरे वालिद गिरामी इमाम हुसैन ने सोचा कि मेरे वालिद गिरामी के साथ भी इन्होंने बेवफाई की है और अल्लाह पर ये हमेशा बेवफा साबित हुए हैं। सहाबा इकराम ने भी बताया कि ये इनकी बातों में ना आइए मौला हुसैन, ये कुछ भी कह रहे हैं इनकी बात ना मानिए, आप ना जाइए कूफा, ये कितने ही इसरार करें, ये कितने ही जतन करें बुलाने के लिए, आप इनकी बात को ना माने, आप ना जाइए करबला। खुतूत आते रहे, खुतूत आते रहे। रावी बयान करते हैं कि या के बाद दिगरे 150 खुतूत कूफियों ने भेजे। कितने खुतूत भेजे? 150 या के बाद दिगर मुतवातिर भेजे, बार बार भेजे। खत का उन्वान वही था, खत का मजमून वही था,
آپ آ جائیں. اگر آپ نہ آئیں گے تو ہم بروز قیامت اللہ کے بارگاہ میں اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں کیا تھا؟ تو ہم کہہ دیں گے ہم نے اے پروردگار تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا، جب وہ نہ آئے تو ہم نے یزید نے ہم پر ظلم کیا، تشدد کیا، تو اس لیے ہم نے ہاتھ پر بیعت کر لیا. اللہ اکبر. تو مولا حسین نے وہی خط اپنے صحابہ اکرام کو بتایا کہ دیکھو میرے نبی کے میرے نانا کے صحابیوں، دیکھو اس طریقے سے وہ خط بھیجتے ہیں اور یہ کنڈیشن رکھتے ہیں کہ اگر آپ نہ آئے، آپ اگر کربلا آپ جو ہے کوفہ نہ آئے تو یزید ہم پر تو ظلم، یزید تو جو ہے بیعت جبرن ہم سے بیعت لینا چاہتا ہے اور جو ہے ہم سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر لینا چاہتا ہے اور ہماری بیعت لینا چاہتا ہے. تو آپ نہ آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیں گے. سارا معاملہ جو ہے خط کے اندر لکھا تھا مولا حسین نے پڑھ کر سنایا. اب معاملہ یہ طے پایا کہ اللہ اکبر جب بات انہوں نے کہہ دی تو امام حسین نے کہا کہ اگر جو ہے میں نہ جاؤں گا، اگر میں نہ گیا کر جو ہے کوفہ، تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا کہ ان لوگوں نے بلایا تھا اور میں نہ گیا نبی کا نائب بن کر کے، اور میں اگر وہاں جانے کے بعد ان لوگوں کو اللہ اکبر ان لوگوں نے میرے ہاتھ پر اگر بیعت نہ کی اور یزید کی بیعت کر لی تو یزید ظالم و جابر ہے اور اس طریقے سے وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کر اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کر دیں گے. اس لیے اب کیا کیا جائے، مجھے یہ ضرور جانا ہوگا، مجھے جانے کا ارادہ کرنا ہے. اللہ اکبر. مولا حسین علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ اکبر تجویز رکھی گئی، رائے رکھی گئی اللہ اکبر کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ نہ جائیں، بلکہ آپ کا جو ہے نمائندہ بنا کر کے، آپ کا نائب بنا کر کے آپ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضرت امام حسین کے چچازاد بھائی ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو بھیجیں. اب وہ جائیں گے، معاملات دیکھیں گے، حالات دیکھیں گے، وہ حالات جو بھی ہوں گے، معاملات جو بھی ہوں گے وہ بیان کریں گے، اور جیسا بھی معاملات ہوں گے پھر آپ یہاں سے روانہ ہو جانا. ابھی آپ نہ جائیے، پہلے آپ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیجئے. حضرت مسلم بن عقیل کو تیار کیا گیا. حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے اور جانے کے لیے کوفہ آپ روانہ ہوئے. حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سفر باندھا اور آپ جو ہے کربلا کے لیے روانہ ہو گئے. اب انشاءاللہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کل کی نشست میں انشاءاللہ میں بات پیش کروں گا، اور ان کے بچوں کی شہادت بھی انشاءاللہ میں کل کی نشست کے اندر پیش کروں گا. کربلا کا مقصد پیش کروں گا. جاتے جاتے پھر میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ اکبر، اسلام کے لیے صحابہ اکرام نے، اسلام کے لیے امام حسین نے، اسلام کے لیے امام حسن نے، اسلام کے لیے تابعین نے، اسلام کے لیے تبع تابعین نے، اسلام کے لیے فقہاء والمحدثین نے، ائمہ اربعہ نے، اللہ اکبر اولیاء کاملین نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں. ہم نے آج اللہ اکبر محرم شریف کے اندر صرف ہم نے اس کو لہب و لعیب کا مہینہ سمجھا، ڈھول تاشوں کا مہینہ سمجھا، اچھل کود کا مہینہ سمجھا. ہم نے نہ جانا کہ کربلا آخر کیا ہے، کربلا سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے. ہمیں شہادت امام حسین تو یاد ہے لیکن مقصد شہادت امام حسین ہم بھول گئے ہیں. ہم جو ہے کربلا کو تو یاد جانتے ہیں لیکن مقصد کربلا بھول گئے ہیں. اللہ اکبر، کتنی قربانیاں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وہ شہر عزیز مولا حسین نے چھوڑا دین کے لیے، وہ شہر عزیز کہ جو انسان اللہ اکبر، جو مومن، جو عاشق 15 دن کے لیے عمرہ کی سعادت حاصل کرتا ہے، 1.25 مہینے 40 دن کے لیے حج کی سعادت حاصل کرتا ہے، اور جب وہ مدینہ پاک میں جاتا ہے اس کی کیفیت پوچھو. اللہ اکبر، چند دن کے لیے مقیم ہوا ہے، 2-3 دن کے لیے، 7 دن 8 دن کے لیے مدینہ منورہ میں مقیم ہوا ہے. اللہ اکبر، جب وقت رخصت آتا ہے پوچھو ان عاشقوں سے، پوچھو ان جانثاروں سے، جب مدینہ پاک سے جانے کی بات آتی ہے تو ان کا دل کتنا تڑپ جاتا ہے، ان کا دل کتنا مچل جاتا ہے. آقا بڑی جتنوں کے ساتھ تو آپ کی بارگاہ میں آئے تھے، دعائیں کر 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 سرکار ہم آپ کی بارگاہ میں آنے کی تمنا کرتے تھے، اللہ سے آپ کی بارگاہ میں آنے کی بھیک مانگتے تھے. آقا آج آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور چند دنوں کے اندر سرکار ہم یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں. آپ کی بارگاہ میں ہم نے جی بھر کر کے سلام بھی پیش نہیں کیا ہے آقا، جی بھر کر ہم نے ہمارا مدعا بھی آپ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا ہے آقا، ہم نے اپنے معاملات بھی آپ کے سامنے پیش نہیں کیے ہیں سرکار. ہم چند دنوں میں آپ کی بارگاہ سے جا رہے ہیں. اب نہ جانے سرکار دوبارہ آپ کی بارگاہ میں کب آنا نصیب ہوگا سرکار، اب دوبارہ کب آپ کی سنہری جالی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہوگا. اب دوبارہ نہ جانے سرکار کب اللہ اکبر جو ہے سر کی آنکھوں سے آپ کا گنبد دیکھنا نصیب ہوگا. کہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، ہم کہیں دنیا سے پوچھ کر جائیں آقا آپ کی بارگاہ میں دوبارہ آ پائیں گے نہیں آ پائیں گے. کیونکہ یاد رکھو، جس نے مدینہ نہیں دیکھا ہے وہ تو تڑپتا ہی ہے مدینہ دیکھنے کے لیے، لیکن جس نے مدینہ دیکھ لیا ہے وہ زیادہ مدینہ دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے. اسی لیے شاعر کہتے ہیں نہ لب کو ہر ایک تماشا دیکھنے کو،
ना लपको हर एक तमाशा देखने को, आंख मांगो वो जलवा देखने को, और वो जिसने देखा है तैबा, और वो जिसने देखा है तैबा तड़पता है दोबारा देखने को। मदीने पाक को छोड़ा मौला हुसैन ने, किसके लिए? दीन के लिए, नाना की सुन्नत के लिए, नाना की शरीयत के लिए, नाना के वतन अजीज पर अल्लाह अकबर यजीद अल्लाह पर जबर और जुल्म ना करे, मौला हुसैन ने छोड़ा, अपने नाना का वतन अजीज छोड़ा। मुसलमानों, क्या दीन के लिए हम गुनाह छोड़ रहे हैं? क्या दीन के लिए बेनमाजीपन हम छोड़ रहे हैं? क्या दीन के लिए, अल्लाह मुआफ फरमाए, हम सबको मुआफ फरमाए, बदनिगाही का मामला छोड़ रहे हैं? शैतान बहुत वर्गलाता है बदनिगाही के लिए, बहुत नमाजों में सुस्ती दिलवाता है शैतान, एक के बाद एक कई नमाजें हम छोड़ देते हैं और उसका एहसास तक नहीं होता। एक वक्त की नमाज जो जानबूझ करके छोड़ देता है, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ करके छोड़ी, वो अल्लाह और उसके रसूल की अमान से निकल गया। एक वक्त की नमाज जिसने जानबूझ कर छोड़ी, जहन्नम के दरवाजे पे उसका नाम लिख दिया जाता है। अल्लाह अकबर। मुझे बताइए, कोर्ट में जब नाम दर्ज हो जाए किसी केस के मुतालिक, मुझे बताइए रातों की नींद उड़ जाती है। अल्लाह अकबर, कोर्ट के दफ्तर के अंदर हमारा नाम लिख दिया गया है, इंसान फिक्रमंद रहता है, ना जाने फिर कभी तारीख पर बुला लिया जाए, ना जाने फिर कब तारीख पर बुला दिया जाए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगती है, इंसान फिक्रमंद होता है। मुसलमानों, कभी हमने सोचा कोर्ट के अंदर अगर अल्लाह अकबर रजिस्टर पे हमारा नाम दर्ज हो जाए, हम फिक्र करते हैं, ट्रेन छूटने की फिक्र करते हैं, अल्लाह अकबर दुकान पे काम ना छूट जाए इसकी फिक्र करते हैं, फैक्ट्री पे काम ना छूट जाए इसकी फिक्र करते हैं, नमाज ना छूट जाए कभी इसकी फिक्र करते हैं? मेरे आका फरमाते हैं इन्ना सलात, अल्लाह फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज बचाती है बेहयाई से, बुरी बातों से। और फरमाता है मेरा करीम इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि नमाज मोमिनों पर वक्त बांधा हुआ फर्ज है। हमने नमाजों की कितनी फिक्र की, हमने खुराफातों से बचने की कितनी फिक्र की। गाली आज हमारा शेवा, बदतमीजी आज हमारा शेवा, लग़वियात आज हमारा जिंदगी का जो है मशगला, अल्लाह पर बुरी बातें, माँ और बहनों पर गंदे कमेंट पास करना। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करते हैं, मैं उसने जन रखता हूं, आप सब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े नेक लोग हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्ड हो रहा है, ऑन रिकॉर्ड ये प्रोग्राम दूर तक पहुंचेगा। मैं हर एक से, हर नबी के चाहने वाले से, हर अल्लाह तबारक व तआला के बंदे से ये मुतालबा कर रहा हूं, ये बात कह रहा हूं कि इस्लाम के लिए मौला हुसैन ने सब कुछ छोड़ा। आज हमने इस्लाम के लिए क्या बताओ, अपनी जिंदगी की लहबो लईब को छोड़ा, जिंदगी की अल्लाह पर मस्ती को छोड़ा, जिंदगी की रंगरलियों को छोड़ा, जिंदगी के अंदर खुराफातों को छोड़ा। आज लहबो लईब हमारा मकसद बन गया है। मोबाइल का मुंह पकड़कर बैठते हैं, इतने लंबे बैठ जाते हैं, फिर एक गेम खेलते हैं, दो गेम खेलते हैं, जहां जरा सा टाइम मिला फौरन मोबाइल खोल करके गेम खेलने लग जाते हैं, फौरन मोबाइल खोल करके फलां गेम फलां गेम। मैं कहता हूं अरे अल्लाह के बंदे, अगर वक्त मिला है मोबाइल के ऊपर, अगर तुझे हाथ में मोबाइल है ही, तो कम से कम मोबाइल के अंदर कुरान मजीद को डाउनलोड कर लेता और फौरन कुरान मजीद को खोल करके कुरान शरीफ पढ़ने लग जाता, कुरान शरीफ की तिलावत करने लग जाता, या कभी कोई दीनी किताबों को डाउनलोड कर लेता, दीनी किताबें खोल करके जो है इस्लाम की तारीख पढ़ने लग जाता। लेकिन मोबाइल का मुंह पकड़ करके जहां वक्त मिला फौरन मोबाइल का मुंह, जहां वक्त मिला फौरन मोबाइल का मुंह। एक जो है आलिम दीन की बात मुझे बहुत पसंद आती है, और ये मैं बात बारहा करता हूं, मोबाइल का इस्तेमाल हम जो है इतना करते हैं कि आज अल्लाह पर सोते हैं जब हमारे हाथ से मोबाइल छूटता है, और उठने के बाद सबसे पहले मोबाइल हमारे हाथ में आता है। यह सिचुएशन है हमारी, ये कंडीशन है हमारी। अल्लाह अकबर। तो आलिम दीन की बात बड़ी अच्छी लगती है कि मोबाइल का इस्तेमाल ऐसे ही करें कि जैसे आप इस्तिंजा खाने के अंदर वक्त गुजारते हैं। कितना वक्त इस्तिंजा खाने के अंदर वक्त गुजारते हैं? जब तक आप रफ़ा हाजत से फारिग हो जाते हैं, हाजत से जब आप फारिग हो जाते हैं फौरन इस्तिंजा खाने से बाहर आ जाते हैं, कि बैठते हैं इस्तिंजा खाने के अंदर,
دل لگا کر کے تو نہیں بیٹھتا نا کوئی استنجا خانے، حاجت سے فارغ ہونے کے بعد فوراً استنجا خانے سے انسان نکل جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہی موبائل کا استعمال کریں کہ وقت اور ضرورت کے مطابق موبائل کو ہاتھ میں لیں. کوئی میسیجز ضروری ہیں چیک کریں، اس کو جو ہے رپلائی دینا رپلائی دیں، اور پھر موبائل کو رکھ دیں. موبائل کو پکڑ کے ہی نہ بیٹھے رہیں. اگر موبائل لے کر بیٹھے ہی ہیں، وقت فری ہی ہے، تو تلاوت کلام ربانی کرنے لگ جائیں، وہ جو ہے بزرگوں کے واقعات پڑھنے لگ جائیں. اس طریقے سے آپ کا وقت بھی جو ہے نکل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ وہ وقت آپ کا نیکیوں کے اندر شمار فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں مقصد سمجھنا ہے کربلا ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. انشاءاللہ اور پیغامات کربلا سے ہمیں کیا ملتے ہیں میں آئندہ نشست کے اندر انشاءاللہ پیش کروں گا. مجھے امید ہے آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سن رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے. لیکن جب آقاؤں کا نام آئے نا، جب آقاؤں کا ذکر آئے نا، تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو. سبحان اللہ بلند آواز سے آپ سبحان اللہ کہیں گے تو الحمدللہ سبحان اللہ کہنے سے کوئی خسارہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ کی برکت سے اللہ مولا حسین کا فیضان عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. مولا حسین کے بابا جان مولا علی کا فیضان مل جائے گا، خلفائے راشدین کا فیضان مل جائے گا. اس لیے جب آقاؤں کا ذکر آئے اور بات جب اچھی آئے تو سبحان اللہ جھوم کر کہہ دیا کریں، تاکہ الحمدللہ یہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنی پاکی کا صلہ یہاں بھی نصیب فرمائے اور وہاں بھی نصیب فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا. خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کل کی نشست میں آپ سب بھی آئیں گے، اور صرف سب ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ اور بھی آئیں گے. انشاءاللہ آپ دعوت دیں گے اور احباب کو لائیں گے. مقصد یہ ہے میں اپنی گفتگو سنانے کے لیے نہیں بلا رہا ہوں، بلکہ میں آقاؤں کا ذکر سنانے کے لیے بلا رہا ہوں. اور ان آقاؤں کا جب ذکر ہوتا ہے، جو انسان مرادیں نیک رکھتا ہے اللہ اس کی مرادیں پوری فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کی نیک تمنائیں پوری فرما دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں تو مشکلیں ٹل جاتی ہیں. بولو ذرا محبت. غوث پاک کا نام لیتے ہیں، اگر پریشانی آتی ہے ہم 11ویں کی نظر مان لیتے ہیں، ہم توشہ شریف کی نیاز کی نظر مان لیتے ہیں، ہم ختم قادریہ کی نظر مان لیتے ہیں. اللہ گواہ ہے کہ اللہ پر غوث پاک کی 11ویں کی نظر ماننے والا، غوث پاک کی توشہ شریف کی نظر ماننے والا، ختم قادریہ کی نظر ماننے والا ہمارے رضوان بھائی گواہ ہیں. اللہ اکبر. ایک کا واقعہ کبھی رضوان بھائی انشاءاللہ پرسوں آئیں گے تو بتائیں گے کہ اللہ پر ایک نے غوث پاک کی بارگاہ میں توشہ شریف کی نظر مانی تھی. ان کے اللہ پر 1 لاکھ نہیں بلکہ چند لاکھ روپے ان کے گم ہو گئے تھے، لیکن غوث پاک کی نظر ماننے کے بعد، اللہ پر توشہ شریف کی نظر ماننے کے بعد، ختم قادریہ کی نظر ماننے کے بعد وہ گھومے ہوئے روپیے اللہ تعالیٰ ان کو پھر عطا فرما دیے. سبحان. کبھی روپیے گھومنے کے بعد ہاتھ میں نہیں آتے ہیں، لیکن میرے غوث کی یہ شان ہے، غوث پاک کا قلبی صدقہ بٹ رہا تھا، آج بھی بٹ رہا ہے، صبح قیامت تک کے بڑھتا رہے گا. جب غوث پاک کے صدقے میں مرادیں پوری ہوتی ہیں تو مولا حسین کے صدقے میں مرادیں کیوں پوری نہ ہوگی؟ اور مولا حسین کا صدقہ اور امام علی اکبر کا صدقہ، حضرت امام علی اصغر کا صدقہ، امام قاسم کا صدقہ، عباس علمبردار کا صدقہ، جملہ شرکائے کربلا کا صدقہ جب ہم مانگیں گے، ان کا ذکر میں شرکت کریں گے، انشاءاللہ ہماری بیڑی بن جائے گی اور ہماری نیک تمنائیں اللہ پائے تکمیل تک پہنچا دے گا. اس لیے تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور آقاؤں کا ذکر سنیں گے انشاءاللہ اور اپنی مرادیں مکمل کریں گے، اپنی مرادیں تکمیل تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آقاؤں کے ذکر کے صدقے ہماری بگڑی بنا دے، گناہوں سے اللہ میں محفوظ کر دے، برائیوں سے اللہ میں محفوظ کر دے، آخرت میں اللہ میں سرخروئی نصیب فرمائے، قبر میں اللہ تعالیٰ ہمیں سرخروئی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ہمیں ہمارے خالی دامنوں کو اللہ گوہر مراد سے بھر دے. اللہ اپنے محبوب کا، اپنے محبوب کے محبوبین کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے وہ راضی ہو جائے، اس کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. نئے سال کی برکتیں اللہ عطا فرمائے. گزشتہ سال میں جتنے ہم سے گناہ ہوئے ہیں اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور یہ سال اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں والا سال بنا دے، پرہیزگاری والا سال بنا دے، تقوی والا سال بنا دے، جو ہے اللہ کی فرما برداری والا سال بن جائے، نمازوں کی پابندی والا سال بن جائے، روزوں کی پابندی والا سال بن جائے، غریبوں کی مدد کرنے والا سال بن جائے،
جائے, مفلسوں کی مدد کرنے والا سال بن جائے, پریشان حال کی پریشانی دور کرنے والا سال بن جائے, مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے والا سال بن جائے, سادات سے محبت کرنے والا سال بن جائے, ماں باپ کی عزت کرنے والا سال بن جائے, حقوق العباد کو ادا کرنے والا سال بن جائے, زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں بن جائیں, ایسا یہ سال اللہ ہمیں عطا کر دے. اللہ ہم سب کو کرم کی نظر فرمائے. دوران بیان گفتگو جو بھی لفظ غلطی خطا ہو گئی اللہ اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.